کہانی کا آغاز 1063 میں ہوتا ہے۔ سلطنت سلجوکیہ کے بانی طغرل بیگ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے بعد تخت کا وارث ان کا بھتیجا محمد بن داؤد چغری بنا، جسے تاریخ اس کے لقب الپرسلان سے جانتی ہے۔ الپرسلان کا مطلب ہے بہادر شیر، اور وہ واقعی اپنے نام کی طرح تھا۔ اسے وراثت میں ایک بہت بڑی سلطنت تو ملی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے کئی چیلنجز کا بھی سامنا تھا۔ سلطنت کے اندرونی دشمن اور بیرونی خطرات ہر طرف موجود تھے، لیکن الپرسلان کے پاس ایک ایسا ہیرا تھا جس نے اس کی سلطنت کو سنبھالنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ اس کا انتہائی ذہین اور قابل وزیر نظام الملک توسی۔ نظام الملک سلطنت کا دماغ تھا اور الپرسلان اس کی تلوار۔ تخت پر بیٹھتے ہی الپرسلان نے اپنی سلطنت کو مزید پھیلانے اور محفوظ بنانے کا آغاز کیا۔ اس نے شمال میں جارجیا اور آرمینیا کو فتح کیا اور جنوب میں فاطمی خلافت کے خلاف کامیاب مہمات کی۔ اس کا اصل مقصد مصر کو فتح کر کے پوری سنی مسلم دنیا کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کرنا تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ مصر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اسے ایک ایسی خبر ملی جس نے اسے اپنا رخ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عیسائی سلطنت بازنطینی سلطنت ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے شدید خطرے میں تھی۔ بازنطینی شہنشاہ رومانوس چہارم یعنی رومانوس دی فورتھ ڈایوجنس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان خانہ بدوشوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دے گا۔ اس نے تاریخ کی ایک بہت بڑی فوج جمع کی جس کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس فوج میں بازنطینیوں کے علاوہ یورپ کے ہر کونے سے آئے ہوئے جنگجو جیسے فرینکس، نارمنز اور وائکنگز شامل تھے۔ رومانوس کو اپنی جیت کا اتنا یقین تھا کہ وہ اپنے ساتھ ایک شاہی تخت اور زنجیریں بھی لایا تھا تاکہ سلجوکی سلطان کو قید کر کے واپس لے جا سکے۔ جب الپرسلان کو اس عظیم الشان فوج کی آمد کی خبر ملی تو وہ شام کے محاذ پر تھا۔ اس نے فوراً مصر کی مہم کو چھوڑا اور اپنی فوج کے ساتھ بجلی کی رفتار سے واپس اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ 26 اگست 1071 کو اناطولیہ میں ملازگرد کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ بازنطینی فوج 2 لاکھ سے زیادہ بھاری زرہ بختر میں ملبوس، سلجوکی فوج الپرسلان کے پاس صرف 40,000 کے قریب سپاہی تھے جو ہلکے ہتھیاروں سے لیس تیز رفتار گھوڑ سوار تھے۔ الپرسلان جانتا تھا کہ وہ تعداد میں بہت کم ہے۔ جنگ سے پہلے اس نے اپنے سپاہیوں سے ایک تاریخی خطاب کیا۔ اس نے سفید لباس پہنا جو کہ شہادت کی علامت تھی اور کہا، میرے سپاہیوں، اگر میں شہید ہو جاؤں تو یہی میرا کفن ہے۔ جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے آئے اور جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ آج یہاں کوئی سلطان اور کوئی غلام نہیں، میں بھی تم میں سے ایک ہوں اور تمہارے ساتھ لڑوں گا۔ اس تقریر نے اس کی فوج میں ایک جوش کی نئی لہر دوڑا دی۔ اس نے اپنی فوج کو چاند کی شکل میں ترتیب دیا۔ جنگ شروع ہوتے ہی سلجوکی گھوڑ سواروں نے بازنطینی فوج کے مرکز پر حملہ کیا اور پھر جان بوجھ کر پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ بازنطینی شہنشاہ